آج سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے اجالے کا سایہ۔ اس کے مصنف ہیں سید ثابت حسین۔ آج سے تقریباً 40 سال پہلے بھارت کے شہر اناؤ میں ایک عجیب و غریب حادثہ رونما ہوا۔ میری عمر اس وقت 13 سال تھی۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں اس واقعے کا عینی شاہد ہوں، لیکن چونکہ میں نے اس کی تفصیل ان بزرگوں سے سنی جو اس کے عینی شاہد تھے، اس لیے اس واقعے کی صداقت پر مجھے کوئی شبہ نہیں۔ 13 سال کی عمر کوئی ایسی عمر بھی نہیں ہوتی کہ انسان جو سنے اسے یاد نہ رکھ سکے۔ پھر یہ واقعہ بھی ایسا تھا کہ آج بھی جب مجھے اس کی یاد آتی ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کیفیت تازہ ہو جاتی ہے جو آج سے 40 سال پہلے میں نے محسوس کی تھی۔ یہ واقعہ تواتر سے میرے خاندانی حلقوں میں دہرایا جاتا رہا۔ اس کی تفتیش پولیس نے کی، یہ عدالت میں گیا اور اخبارات میں شائع ہوا۔ اس طرح میری یادداشت عمر کے مختلف حصوں میں سیکل ہوتی چلی گئی، حتیٰ کہ اس کا ایک دائمی نقش میرے ذہن پر مرتسم ہو گیا جو آج بھی قائم ہے۔ ہم اناؤ میں محلہ قلعہ میں رہتے تھے۔ اس کی پشت پر انیس الدین مرحوم کا مکان تھا جو ایک مقامی اسکول میں استاد تھے۔ وہ اس واقعے سے 2 سال پہلے انتقال کر گئے تھے۔ ان کی بیوہ مقبولہ بی بی اپنے 2 یتیم بچوں کے ساتھ اس مکان میں رہتی تھی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ لڑکے کی عمر باپ کے انتقال کے وقت کوئی 18 سال تھی اور لڑکی تقریباً 5 سال کی تھی۔ بیوہ ماں کے بچے اکثر لاڈ پیار سے خراب ہو جاتے ہیں۔ باپ سر پر نہ ہو تو ماں کی شفقت اور محبت میں اس ندی کا سا طوفان آ جاتا ہے جو کناروں سے چھلک گئی ہو۔ باپ موجود ہو تو اس ندی پر بند باندھتا ہے۔ ماں کا دل گداز ہوتا ہے اور نرمی اکثر بچوں کو بہراروح بنا دیتی ہے۔ مقبولہ بی بی اپنے لڑکے کو بہت چاہتی تھی۔ ان کی چاہت نے نذیر الدین کو آوارگی کی راہ دکھائی۔ اس میں بیوہ کا قصور بھی نہیں تھا، وہ پردہ نشین عورت تھی۔ لڑکا 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ انیس الدین مرحوم کا بڑا بھائی رفیق الدین برابر کے مکان میں رہتا تھا۔ بیچارہ خود کثیر العیال تھا، ملازمت پیشہ ہونے کی وجہ سے عدیم الفرصت بھی۔ وہ یتیم بھتیجے کی مؤثر طور پر نگہداشت نہ کر سکتا تھا۔ نذیر الدین کی آوارگی کی ابتدا بیڑی سے ہوئی۔ اس کی کسی ہم جماعت نے اسے اس کا مزہ چکھایا۔ ماں نے پہلی بار اس کے منہ سے بیڑی کی بو سونگھی تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے اسے ٹوکا تو نذیر نے منہ پھلا لیا۔ ماں نے سوچا بیڑی سے کیا فرق پڑتا ہے، اس کا باپ بھی تو بیڑی پیتا تھا۔ پھر اس نے سستے سگریٹ پینے شروع کر دیے اور بیچاری بیوہ اپنی محنت سے جو کچھ کماتی اس کا ایک حصہ سگریٹ کی نظر ہو جاتا۔ ماں کو پتہ تھا کہ نذیر اب پیسے چرانے لگا ہے۔ اس نے پھر بھی اسے کچھ نہ کہا۔ اب اس نے راتوں کو دیر سے گھر آنا شروع کر دیا۔ آوارہ لڑکوں کے ساتھ نہ جانے وہ کہاں کہاں کی سیر کرتا، اسکول سے غائب رہتا۔ پہلے اس نے چند غیر حاضریاں کی، 1-2 دفعہ پٹائی ہوئی تو اس نے اسکول جانا چھوڑ دیا۔ اسکول میں اس کے مرحوم باپ کے ساتھی استادوں میں سے کسی نے عذرائے ہمدردی اس کے گھر آ کر مقبولہ بی بی کو اس کی خبر دی۔ اس رات نذیر گھر آیا تو ماں نے اسے ڈانٹا۔ اس نے ماں کی ڈانٹ ڈپٹ کی کچھ پرواہ نہ کی اور اسکول جانا بالکل بند کر دیا۔ آخر اس کا نام اسکول سے کٹ گیا۔ اب وہ صبح سویرے گھر سے نکلتا اور کہیں آدھی رات کو گھر واپس آتا۔ بیچاری ماں رو پیٹ کر چپ ہو رہی تھی۔ اناؤ میں کلو بدماش کا گھر شہر کے آوارہ گردوں کا ملجا و ماوا تھا۔ بظاہر وہ نان بائی کا پیشہ کرتا تھا، لیکن وہ ایک ہسٹری شیٹر تھا۔ ماضی میں مختلف نوع جرائم کے علاوہ غیر فطری اعمال کے جرائم میں بھی ماخوذ ہو کر سزا پا چکا تھا۔ اس کے گھر آنے والوں میں جوان لڑکوں کی اکثریت تھی۔ کلو کے ہاں تاش پر جوا چلتا، دیسی ٹھوڈے کا استعمال عام ہوتا۔ کلو ان لڑکوں سے بہت سے کام لیتا، چھوٹی موٹی چوریاں کرواتا، لوگوں کی جیبیں صاف کرواتا اور جوا کھیلنے کے لیے ان کے ذریعے لوگوں کو پھانستا۔
نصیر الدین بھی کلو کے ہاں جا پہنچا۔ اس نے شراب پینی شروع کر دی۔ جوا کھیلنے کے لیے وہ گھر کی چیزوں پر ہاتھ صاف کرنے لگا۔ ماں نے ایک دو بار ڈانٹا تو اس نے آنکھیں دکھائیں۔ ماں نے اس کی آنکھوں میں ایک بدمعاش کو جنم لیتے دیکھا تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے سوچا میں صبح اس کے تایا کو سب ماجرا سناؤں گی۔ لیکن جب صبح ہوئی تو ماں کا دل بغاوت کر گیا، نہیں ابھی نذیر بچہ ہے، ذرا سمجھ بوجھ آئی تو سنبھل جائے گا۔ ایک رات نذیر تقریباً 2 بجے گھر آیا تو وہ نشے میں چور تھا۔ اس کے منہ سے شراب کے بھپکے نکل رہے تھے۔ ماں نے بیٹے کی یہ کیفیت دیکھی تو سر پیٹ لیا۔ اس نے بیٹے پر ہاتھ اٹھانا چاہا تو اس نے اس کی دونوں کلائیاں پکڑ لی۔ اماں دیکھو تیرے لیے کیا لایا ہوں۔ اس نے جیب سے سونے کا ایک زیور نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھا اور کہا یہ میری پہلی کمائی ہے ماں۔ مقبولہ بی بی کو یوں لگا جیسے اس کا ہاتھ جل گیا ہو۔ اس کی تمام رات روتے بسر ہوئی لیکن نذیر چارپائی پر بے سدھ سوتا رہا۔ جب مقبولہ بی بی نے رفیق الدین کو یہ ماجرا سنایا تو اس نے کہا بہن اب میں کیا کر سکتا ہوں۔ رفیق الدین نے بہرحال اپنے بھتیجے کو سخت سرزنش کی۔ اس نے معافی مانگ لی۔ چند روز ٹھیک ٹھاک رہا۔ پھر ایک رات جب سخت سردی پڑ رہی تھی اور بادل چھائے ہوئے تھے، اندھیرا بہت گہرا تھا، نذیر چپکے سے گھر سے نکل گیا۔ مقبولہ بی بی اندر سلائی کے کام میں مشغول تھی، یہی اس کی گزر اوقات کا ذریعہ تھا۔ یکایک اسے نذیر کی عدم موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے نذیر کو آواز دی تو اس کی بیٹی نے کہا اماں وہ تو کب کا چلا گیا ہے، تم نے مجھے کیوں نہ بتایا؟ اماں اس نے مجھے منع کر دیا تھا اور کہا تھا اگر تمہیں بتایا تو وہ میرا گلا کاٹ دے گا۔ مقبولہ بی بی کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ باہر ہلکی ہلکی بارش ہونے لگی۔ بوڑھی عورت نے پھر سوئی ہاتھ میں لی لیکن رات کاٹے نہ کٹتی تھی۔ وہ معمولی سا کھٹکا سنتی تو چونک جاتی۔ اس کی بیٹی سو گئی۔ اکیلے گھر کی تنہائی میں اسے وحشت ہونے لگی۔ اس کی بے چینی ہر لمحے بڑھتی رہی۔ وہ آوارہ گرد بیٹے کے انتظار میں پہلے بھی کئی وحشت ناک گھڑیاں کاٹ چکی تھی، لیکن آج رات کے انتظار میں بہت بے قراری اور بے چینی تھی۔ دل سے مجبور، ممتا کی ماری، پردہ دار ماں چادر اوڑھ کر سڑک پر نکل آئی کہ اپنے بچے کو ڈھونڈ لائے۔ جتنی دور جا سکتی تھی گئی، لیکن سنسان گلی نے اسے خوفزدہ کر دیا۔ وہ مایوس ہو کر واپس آ گئی۔ اس نے صحن کے دروازے کی کنڈی چڑھائی اور اندر آ کر کھاٹ پر لیٹ گئی، مگر بیٹے کے فراق کی ماری آنکھوں میں نیند کہاں۔ نہ جانے کتنا وقت اس جاں غسل انتظار میں گزر گیا۔ دفتن ایسی آواز آئی جیسے کنڈی کھل کر دروازے کے پٹ سے ٹکرائی ہو۔ وہ چونک گئی۔ پھر صحن میں قدموں کی چاپ بھی سنائی دی۔ مقبولہ بی بی بے چین ہو کر اپنے کمرے سے باہر دوڑی کہ بیٹا آ گیا، مگر صحن خالی تھا اور کالی رات سائیں سائیں کر رہی تھی۔ سرد ہوا کے جھونکے کے ساتھ خوف کی ایک لہر بھی آئی اور مقبولہ بی بی کو یوں لگا جیسے وہ لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی ہو۔ اس کا رواں رواں کانپ اٹھا۔ جب اندھیرے سے اس کی آنکھیں مانوس ہوئیں تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ دروازے کا ایک پٹ کھلا ہے اور کنڈی ہل رہی ہے۔ اس نے خوش ہو کر کہا بیٹا نذیر تم آ گئے۔ سرد ہوا کا ایک جھونکا اس کے کان میں کچھ سرگوشی کر کے گزر گیا۔ تم کہاں ہو بیٹا؟ جب اسے کوئی جواب نہ ملا تو وہ خوفزدہ ہو گئی۔ یہ کنڈی کیسے کھل گئی؟ یا الہی یہ کیا اسرار ہے؟ کیا پتہ میں نے کنڈی لگائی ہی نہ ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہوا کے کسی تیز جھونکے نے کنڈی کھول دی ہو۔ اس نے اپنے دل کو مطمئن کرنے کی کوشش کی لیکن ہوا اتنی تیز نہ تھی کہ کنڈی اس طرح کھل سکتی۔ اس نے پٹ پھیڑ کر کنڈی لگائی اور صحن میں سے گزر کر اپنے کمرے میں آئی تو اسے کچھ سکون نصیب ہوا۔ اس نے لالٹین جلائی۔ ہلکی ہلکی روشنی نے اس کے سکون میں اضافہ کیا تو وہ کھاٹ پر لیٹ گئی۔ اس نے لالٹین نہ بجھائی۔ اب اسے اندھیرے سے خوف آ رہا تھا۔ دن بھر کی تھکی ہوئی تھی۔
غم اور خوف نے اسے اور بھی نڈھال کر دیا۔ اس کی آنکھیں آپ ہی آپ مند گئیں۔ ابھی نیند کا سایہ گہرا نہ ہوا تھا کہ کسی نے اس کے کان میں کہا، اماں۔ کون؟ اس کی آنکھیں خود بخود کھل گئیں۔ کمرے میں لالٹین کا ہلکا ہلکا اجالا تھا۔ اس اجالے میں اسے ایک ہیولا سا نظر آیا۔ یکا یک لالٹین کی لو تھر تھرا کر بجھ گئی۔ اندھیرے میں وہ ہیولا گم نہ ہوا بلکہ اور بھی نکھر گیا، جیسے کوئی ملگجے کپڑے پہنے سامنے کھڑا ہو۔ اندھیرے میں اجالے کا یہ سایہ عجیب سا تھا، ایک سربستہ راز۔ سایہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اماں! اس آواز میں جادو تھا۔ یہ اس کے لاڈلے نذیر کی آواز تھی۔ یہ وہی آواز تھی جو بچپن میں اسے اپنی طرف بلایا کرتی تھی، وہی آواز جو ایک موہوم سے خطرے کے وقت اسے اپنی طرف متوجہ کرتی تھی۔ اس نے پوچھا، نذیر کیا بات ہے؟ اماں! اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ آواز کا پیچھا کرے۔ اس نے بھرکا تو کجا، چادر بھی نہ اوڑھی اور سائے کے تعاقب میں گلی میں نکل آئی۔ سایہ اس کے آگے آگے تھا۔ گلی سنسان اور ویران۔ ہلکی ہلکی بارش نے اس کی ویرانی میں اور بھی اضافہ کر دیا تھا۔ نذیر ٹھہرو، تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے ذرا بلند آواز میں کہا۔ تب وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ اس آواز پر رفیق الدین کے گھر والے جاگ اٹھے۔ رفیق الدین گھر سے نکل آئے۔ انہوں نے کہا، مقبولہ بی بی کیا ہوا؟ نذیر، نذیر ٹھہرو، اتنا تیز نہ چلو، دیکھو اپنی ماں کی آواز تو سنو۔ نذیر کہاں ہے مقبولہ بی بی؟ وہ ہے، دیکھو وہ اس گلی میں مڑ گیا، مقبولہ بی بی نے کہا اور دوڑ کر دوسری گلی میں ہو لی۔ رفیق الدین اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ محلے میں سے جس نے بھی شور و غل سنا وہ گھر سے نکل آیا۔ اب مقبولہ بی بی کے پیچھے ایک مجمع لگا ہوا تھا۔ رفیق الدین کہہ رہے تھے، بیچاری مقبولہ پاگل ہو گئی ہے۔ مقبولہ بی بی کی مجنونانہ حرکتوں نے سارے مجمع کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ کوئی آگے بڑھ کر اسے روکنے کی کوشش نہ کر رہا تھا۔ 10-12 گلیوں کے چکر لگانے کے بعد مقبولہ بی بی جب شہر کے مشہور وکیل منظور عادل کی کوٹھی کی نکڑ پر پہنچی تو وہ یکا یک چلا اٹھی، وہ کھڑا ہے نذیر، میرا بچہ بلا رہا ہے، میں آئی میرے لال۔ وہ اس کی طرف بے قرار سی لپکی، اس سائے کی طرف جسے اس کے سوا کوئی اور نہ دیکھ رہا تھا۔ سب یہی سمجھے تھے کہ اس کا وہم ہے۔ کہاں ہے نذیر مقبولہ بی بی؟ رفیق الدین نے پوچھا۔ وہ دیکھو گلی کی نکڑ پر کھڑا ہے، وہ مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے۔ رک جا میرے بچے۔ مقبولہ بی بی تیز تیز دوڑنے لگی، لوگ بھی اس کے پیچھے دوڑنے لگے۔ بڑھیا کے قدموں میں بلا کی تیزی تھی۔ رفیق الدین اس کا پیچھا کرتے ہوئے ہانپ رہے تھے۔ یکا یک مقبولہ بی بی رک گئی۔ اس نے کہا، لوگو اسے روکو، وہ دیکھو نذیر دکان کے بند کواڑوں کے اندر چلا گیا ہے۔ نذیر لوٹ آؤ، میں تمہیں کچھ نہ کہوں گی، لوٹ آؤ۔ کون سی دکان؟ رفیق الدین نے پوچھا۔ مقبولہ بی بی نے ایک بند دکان کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کلو نان بائی کی دکان تھی۔ دکان بند ہے مقبولہ بی بی، ہوش میں آؤ۔ نذیر اس میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ اسی دکان میں داخل ہوا ہے، وہ بند کواڑوں کے پیچھے چھپا ہے، لوگو دکان کھولو۔ رفیق الدین نے مجمع میں سے 1-2 آدمیوں سے مشورہ کیا۔ سب کی رائے تھی کہ بیچاری مقبولہ بی بی پاگل ہو گئی ہے، اسے زبردستی پکڑ کر گھر پہنچایا جائے اور لڑکے کی گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں درج کرا دی جائے۔ ایک آدمی نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ دکان کھلوا کر مقبولہ کے سامنے نذیر کو تلاش کیا جائے، اس طرح بیوہ کو صبر آ جائے گا اور اس کا وہم دور ہو جائے گا۔ مقبولہ بی بی مسلسل واویلا کر رہی تھی اور اس کی چیخیں جگر کو چیرتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ رفیق الدین نے دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ اندر سے آواز آئی۔ ہم ہیں کلو، دروازہ کھولو۔ کچھ عرصہ خاموشی رہی، پھر اندر سے کنڈی کھلنے کی آواز آئی۔ تب دہلیز پر کلو نان بائی نظر آیا۔
جو آنکھیں مل رہا تھا جیسے ابھی ابھی نیند سے جاگا ہو۔ اس نے غصے سے بھری آواز میں کہا، کیا ہے تم لوگ؟ ابھی اس نے بات مکمل بھی نہ کی تھی کہ مقبولہ بی بی تیر کی طرح دکان میں داخل ہو گئی۔ اندر سے اس کی درد بھری آواز آئی، نذیر رک جاؤ، اب کہاں بھاگ رہے ہو؟ دکان کا دروازہ اندر صحن میں کھلتا تھا۔ اس کے ایک طرف ایک کوٹھڑی تھی۔ رفیق الدین اندر جانے سے ہچکچا رہے تھے۔ انہوں نے باہر سے کہا، مقبولہ بی بی تم پاگل ہو گئی ہو، نذیر یہاں کہاں ہے؟ اب آ جاؤ۔ نہیں، نذیر اس کوٹھڑی میں چھپ گیا ہے۔ مجھ سے مت ڈرو میرے بچے، آ جاؤ، میں تمہیں کچھ نہ کہوں گی۔ مقبولہ بی بی کی زبان پر ایک ہی رٹ تھی۔ رفیق الدین نے سوچا، میں کلو سے اجازت لے کر یہ کوٹھڑی بھی کھلوا دیکھتا ہوں، بیچاری بیوہ کا پاگل پن دور ہو جائے گا۔ انہوں نے آواز دی، کلو بھیا یہ کوٹھڑی بھی کھلوا دو۔ لیکن کلو وہاں موجود نہ تھا۔ وہ ہجوم میں غائب ہو گیا تھا اور رات کے اندھیرے نے اسے نگل لیا تھا۔ کلو کی بیوی اور لڑکی مکان کے اندر بند تھیں۔ انہوں نے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ مقبولہ بی بی مسلسل رو رہی تھی اور اس کی چیخو پکار سے دل پھٹے جاتے تھے۔ تب ایک آدمی تھانے میں گیا۔ تھانے دار سے اس کی دوستی تھی۔ اس نے واقعہ سن کر اس پر یقین کرنے سے انکار کر دیا۔ تاہم جب اسے بتایا گیا کلو اچانک فرار ہو گیا تو پولیس مین کی چھٹی حس نے جرم کی ہلکی سی بو سونگھ لی۔ اس نے سوچا، نذیر آخر گم ہو گیا ہے۔ اس کے وارثوں کو کلو نانبئی پر شک کہ میں کوٹھڑی کھلوا بھی لوں تو اس کا قانونی جواز موجود ہے۔ چنانچہ تھانے دار ایک دو سپاہیوں کو لے کر موقع پر آیا۔ اس نے کوٹھڑی کی کنڈی کھلوائی، ٹارچ جلائی۔ اندر کاٹ کباڑ بھرا تھا۔ ایک طرف اپلوں کا ایک ڈھیر تھا، اس کے نیچے ایک بوری پڑی تھی۔ تھانے دار نے اسے چھڑی سے چھوا تو کچھ شک گزرا۔ اس نے سپاہی سے کہا، بوری کھینچ کر ڈھیر کے نیچے سے نکال لو۔ بوری کو ڈھیر سے نکلوانے کے لیے ایک دو آدمیوں کی ضرورت پڑی۔ جب بوری کھولی گئی تو نذیر کی ٹھونسی ہوئی لاش برآمد ہوئی۔ یہ نظارہ دیکھ کر مقبولہ بی بی کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ وہ بے ہوش ہو کر بیٹے کی لاش کے پاس گر پڑی۔ کلو غائب تھا، اس لیے تھانے دار اس کی بیوی اور بیٹی کو تھانے میں لے گیا۔ ضروری کارروائی کے بعد لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی گئی۔ پولیس سرجن نے رپورٹ دی کہ موت تقریباً 6 گھنٹے پہلے گلا گھونٹنے کے باعث ہوئی ہے۔ یہ وقت 12 بجے رات کا بنتا تھا، یعنی وہی وقت جب مقبولہ بی بی نے اپنے بیٹے کا ہیولہ اپنی چارپائی کے قریب دیکھا تھا اور اسی لمحے لالٹین بجھ گئی تھی۔ گویا یہی وہ لمحہ تھا جب نذیر کی روح قفس عنصری سے رشتہ توڑ رہی تھی۔ پولیس نے کلو کی تلاش شروع کر دی۔ تیسرے دن اس کو کانپور ریلوے اسٹیشن پر اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب وہ حلیہ تبدیل کر کے بمبئی ایکسپریس میں سوار ہو رہا تھا۔ پولیس نے تفتیش مکمل کی۔ دوسری قانونی کارروائیوں کے بعد مقدمہ سیشن جج کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ مقبولہ بی بی اور دوسرے گواہوں کے بیانات قلم بند ہوئے۔ چونکہ لاش کلو کے گھر سے ملی تھی اس لیے اس میں کوئی شبہ نہ تھا کہ کلو ہی قاتل ہے۔ کلو نے آخر میں اقبال جرم کر لیا۔ اس نے گلا گھونٹ کر نذیر کو مارا تھا اور لاش کوٹھڑی میں اپلوں کے نیچے چھپا دی تھی، کیونکہ اس رات اسے لاش کو ٹھکانے لگانے کا موقع نہ ملا تھا۔ اس نے قتل کی وجہ یہ بتائی کہ اس رات نذیر شراب کے نشے میں چور تھا اور اس نے میری بیٹی پر دست درازی کی تھی۔ میں نے مشتعل ہو کر اسے مار دیا، لیکن کلو کی بیوی اور بیٹی جرہ میں گڑبڑا گئیں اور انہوں نے متضاد بیان دیے۔ سیشن جج نے قتل کے جرم کے اصل محرکات پر پردہ ہی پڑا رہنے دیا۔ کلو کو عمر قید کی سزا ملی۔ جج نے اپنے فیصلے میں لکھا، بلا شبہ اس شقی القلب حیوان کے جرم کا سراغ مقتول کی روح نے متعدد لوگوں کے سامنے بہم پہنچایا۔ ان گواہوں کی حیثیت، مماثلت بیان اور لاش کے بتائے ہوئے مقام پر برآمد ہونے کے باعث میرے پاس ان پر یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ بہرحال جج کی حیثیت سے یہ میرا کام نہیں کہ میں روح اور جسم کے تعلقات پر خیال آرائی کروں۔
اس کہانی کا ماخذ اردو ڈائجسٹ ستمبر سن 1975۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کمنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔